الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم و مکرم ناظرین کرام، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق تک نماز کی اہمیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے سبق میں میں چاہتا ہوں کہ نماز کی فضیلت میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء سید الرسل خاتم المرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بیان کروں۔
ناظرین کرام، مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ محبوب پیغمبر امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خزاں کا موسم ہے، پت جھڑ کا موسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ موسم ایسا تھا کہ درختوں کے پتے کثرت کے ساتھ گر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی کے موسم میں درختوں سے پتے کس کثرت سے گرتے ہیں، کچھ درختوں پر تو ایک پتا بھی باقی نہیں رہتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا، اس درخت کے پتے اور بھی زیادہ کثرت کے ساتھ گرنے لگے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، جب کوئی مسلمان بندہ خلوص دل سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس بندے کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے گر رہے ہیں، بشرطے کہ نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، لوگوں کے سامنے دکھلاوا مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو نمازی کہلوانا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ناپ ناظرین نے سنی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے پتوں کے گرنے کی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی کہ نماز پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری مثال کے ساتھ اس بات کو اور بھی زیادہ واضح فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بتلاؤ کہ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ شخص روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، کیا اس شخص کے بدن پر کچھ میل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب میں عرض کیا، لا یبقی من دونہ شیء، لا یبقی من درنہ شیء، ایسے شخص کے بدن پر میل باقی نہیں رہ سکتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جواب سن کے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت کے دربار میں نماز کے لیے حاضری دیتا ہے،
اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ جس طرح 5 وقت 5 مرتبہ نہر کے اندر نہانے والے بندے کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتی، اسی طرح 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دینے والے بندے کے ذمہ گناہ بھی نہیں رہتے۔ سبحان اللہ۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور مثال آپ نے بیان فرمائی کہ ایک بندہ کارخانے میں کام کرتا ہو جس سے اس کے بدن پر میل کچیل جم جاتا ہے۔ جب وہ بندہ کام سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو اس کے گھر اور کارخانے کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ وہ بندہ ہر نہر سے نہاتا ہوا اور غسل کرتا ہوا گھر پہنچتا ہے۔ 5 مرتبہ نہانے کے بعد کیا اس بندے کے بدن پر کوئی میل باقی رہ گیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ بندہ اگر 5 نہروں پر وقفے سے غسل کرتا ہوا گھر پہنچے تو اس کے بدن پر رائی کے دانے کے برابر بھی میل باقی نہیں رہ سکتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ انسان جو خطا کا پتلا ہے اس سے ہر لمحہ گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اس سے ہر لمحہ خطائیں ہو رہی ہیں، مگر ہر نماز اس کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلے کی وضاحت بھی سن لیجئے۔ 3 مثالیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، آپ نے سنا۔ ان مثالوں میں ذکر ہے کہ نماز انسان سے سرزد ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں، جس طرح 5 نہروں میں نہانے سے یا ایک نہر کے اندر 5 مرتبہ نہانے سے میل کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح نمازی کے بدن سے، اسی طرح نمازی کے ذمے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ ان مٹنے والے اور معاف ہونے والے گناہوں سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بڑے گناہ بغیر استغفار اور توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام بھی لازم کرنا چاہیے تاکہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ سارے کی سارے معاف ہو جائیں۔ نماز گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نمازی اتحیات کے اندر درود کے بعد دعائیں مانگتا ہے جس میں گناہوں سے استغفار بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو ہم دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی، اس نماز کے اندر بھی استغفار ہے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پالنہار مولا،
مجھے معاف فرما دے، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے، اور تمام مومنوں کو معاف فرما دے اس دن کے جس دن حساب لیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی کہ نماز میں سلام سے پہلے پڑھ لیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر گناہ کر کے بڑے ظلم کیے ہیں، اور تیرے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا بھی کوئی نہیں، مجھے معاف فرما دے، معاف کرنا اپنی طرف سے، اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے اندر استغفار بھی ہے۔ اگر ہم استغفار کو اپنا معمول بنا لیں تو چھوٹے گناہوں کے ساتھ بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ ان دعاؤں کے علاوہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی تعلیم دی کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیا کرو۔ تو آج کے سبق میں نے نماز کی فضیلت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واضح کی، جن کے اندر ذکر تھا کہ نماز انسان کے ذمے سے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پھر آخر میں ایک مسئلہ بیان ہوا کہ ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ہاں کبیرہ گناہوں میں جو بندوں کے حقوق ہیں کہ جن میں بندوں کا حق مارا ہوا ہے، یاد رکھیے گا کہ جس بندے کا حق کھایا ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک وہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ ساتھیوں سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیجئے، بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے تاکہ نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، اور دل مانے تو شیئر بھی کیجیے گا۔